السلام علیکم تمام عالم اسلام کو میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ عید میلاد النبی اور جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت اور بابرکت دن کے اوپر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 107 تا 111 کی تلاوت و ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے ہم سب مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا اور جو ایمان کے بدلے کفر لے؟ وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ اپنے دلوں کو جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے، اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ تفسیر اس کی پڑھتے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا: یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے یک بارگی نازل ہو۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں ان کے قبول کرنے میں بے جا بحث کرے اور دوسری آیتیں طلب کرے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس سوال میں مفسدہ ہو وہ بزرگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں، اور سب سے بڑا مفسدہ یہ ہے کہ اس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو۔ شان نزول: جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟
انہوں نے کہا نہایت بری۔ آپ نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخر لمحہ تک سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر نہ اختیار کروں گا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے، مومنین کے بھائی ہونے سے، پھر یہ دونوں صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی خبر دی۔ حضور نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمانوں کے کفر و ارتاد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد تھا۔ حسد بڑا ہی عیب ہے، مسئلہ حدیث شریف میں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خوش لکڑی کو۔ مسئلہ حسد حرام ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی ہو بے دینی پھیلاتا ہے تو اس کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے زوال و نعمت کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ مومنین کو یہود سے درگزر کا حکم دینے کے بعد انہیں اپنے اصلاح نفس کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ یعنی یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے اور نصرانی کہتے ہیں کہ فقط نصرانی، اور یہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جیسے نسخ وغیرہ کے لچر شبہات انہوں نے اس امید پر پیش کیے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد ہو جائے، اس طرح ان کو جنت سے مایوس ہو کر کے اسلام سے پھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آخر پارہ میں ان کا یہ مقولہ مذکور ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس خیال باطل کا رد فرماتا ہے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نفی کے مدعی کو بھی دلیل لانا ضروری ہے، بغیر اس کے دعویٰ باطل و نامسموع ہوگا، خواہ وہ کسی زمانہ، کسی نسل، کسی قوم کا ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ جنت کے فقط وہی مالک ہیں بالکل غلط ہے، کیونکہ دخول جنت مرتب ہے عقیدہ صحیحہ و عمل صالح پر، اور یہ انہیں میسر نہیں، یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم درس قرآن کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا شاید لمبا ہو جائے، کیونکہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 کا ہم تلاوت فرما کر اس کو آگے اس کا درس قرآن پیش کرتے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں اور مومنین کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اسی سے ایک جڑا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد میں بہت غمزدہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اللہ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، تیسرے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، دوسرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل خاموش ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا
تو آپ بے حد غمگین ہو گئے. آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی. 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے. صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے. مسجد سے حجرے میں آتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے. جب تیسرا دن ہوا تو ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا. دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا کوئی جواب نہیں آیا. آپ روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا میں نے سلام کیا لیکن جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل جائے. آپ نے 3 بار سلام کیا، یہ کوئی جواب نہ ملا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، لیکن پھر بھی اندر سے سلام کو کوئی جواب نہ ملا. سلیمان فارسی نے سارے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. انہوں نے سوچا جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندر بھیجنا چاہیے. لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا. آپ حجرے کے دروازے پر آئی، پیارے ابا جان السلام علیکم، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا. ابا جان آپ پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی، مجھے جبرائیل نے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی. فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر. یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا. یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر. کہ اتنے میں حکم آ گیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کرو، آپ کا رب اتنا عطا کرے گا آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو، اللہ نے مجھے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت میری امت کے معاملے میں مجھے خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے. لکھتے لکھتے میری آنکھوں سے یہ آنسو آ گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا. یعنی کہ آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو میری آپ سے عاجزانہ التجاس ہے کہ آپ جیسے لا حاصل پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں. تو میری آپ تمام معزز ناظرین سے یہ انتہائی ادب سے التماس ہے کہ اس مبارک دن کے صدقے ہم آج ربیع الاول کے اس پیارے دن کے صدقے اور جمعہ کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کے صدقے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور قرآن پاک کی تعلیمات، اصحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام معزز ناظرین کی ہر قسم کی پریشانی دور کرے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور تمام مرحومین کو جنت و فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جاتے جاتے آپ میرے ضرور اس چینل کو لائک اور شیئر کر کے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ تمام کی حامی و ناصر. بہت بہت مہربانی. آمین ثم آمین.